آج میں ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے قتل کی ایک ایسی لرزا دینے والی داستان لے کر آئی ہوں جس کو سن کر آپ یقیناً چونک جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ہر تھانے کے لیے مجرموں کا ایک کوٹا مقرر ہوتا تھا، یعنی ایک ماہ میں چوری، ڈکیتی، بلبیرا زنی، جوئے اور آوارہ گردی وغیرہ کے اتنے مجرم ضرور پکڑے جانے چاہیے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تھانے کا عملہ غافل نہ ہو جائے یا رشوت لے کر مجرموں کو چھوڑ نہ دے۔ اس کے باوجود غفلت بھی ہوتی تھی، رشوت بھی چلتی تھی۔ جب مہینہ ختم ہونے کو ہوتا تھا تو تھانے کا عملہ کوٹا پورا کرنے کے لیے بے گناہ اور مسافروں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دیتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ آج کل ایسا ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ زندگی کے آخری ایام میں نے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے اور موجودہ دور کے پولیس والوں سے میری کوئی شناسائی نہیں ہے۔ ایک صبح میں حسب معمول ڈیوٹی پر پہنچا تو رات کے عملے نے 8-10 افراد کو تھانے میں بٹھا رکھا تھا۔ میں نے ان پر سرسری نظر ڈالی اور سمجھ گیا کہ ان میں زیادہ تر سیدھے سادے افراد تھے۔ تجربہ کار پولیس افسر مجرم اور غیر مجرم میں بھی دور ہی سے امتیاز کر لیتے ہیں۔ شبینہ انچارج جو ایک ASI تھا تمام افراد کو میرے کمرے میں لے آیا اور ایک ایک کے جرم کی وضاحت کرنے لگا۔ پہلے اس نے 2 افراد کو میرے سامنے پیش کیا۔ وہ دونوں چچا اور بھتیجا تھے۔ چچا کی عمر 40-45 سال اور بھتیجے کی 20-25 سال کے قریب تھی۔ ASI نے بتایا کہ ان دونوں کو بلوے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر ایک تانگے والے کو زد و کوب کرنے کا الزام تھا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم لوگ شہر میں بدامنی پھیلاتے ہو؟ جناب پہلے ہماری بات تو سن لیں، پھر بے شک جیل میں بند کر دیں۔ چچا نے کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ ہم نے اسٹیشن پر جانے کے لیے تانگا کیا اور سالم تانگے کے پیسے طے کیے۔ کوچوان نے راستے میں دوسری سواریاں بھی اٹھا لی۔ ہم نے اعتراض کیا تو کہنے لگا، تم لوگوں نے تانگا خرید نہیں لیا، 2-4 آنے کم دے دینا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر ہم نے اتنے پیسے کم کر دیے جتنے اس نے دوسرے سواریوں سے لیے تھے۔ اس پر وہ بگڑنے لگا اور یہ دیکھیں، اس نے اپنا پھٹا ہوا گریبان دکھایا۔ وہ گنڈا گردی پر اتر آیا، میری قمیض بھی پاڑ دی۔ ادھر سے آپ کے سپاہی آ گئے، انہوں نے ہم پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ تانگے والے سے پیسے لے کر اسے چھوڑ دیا اور ہمیں پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا۔ جناب اس ہلے گلے میں ہم گاڑی سے بھی رہ گئے۔ میں نے ASI سے پوچھا، تانگے والا کدھر ہے؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ سپاہی نے مجھے بتایا کہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ASI نے جواب دیا، اس نے راستے میں اپنے کسی رشتہ دار کو تانگے پر بٹھا لیا تھا۔ یہ لوگ اس بات پر شور مچانے لگے۔ مجھے معلوم تھا کہ رات کی ڈیوٹی والے تانگے والوں سے بھتہ وصول کرتے تھے اور تانگے والے مسافروں کی کھال اتارتے تھے۔ میں نے چاچے بھتیجے کو چھوڑ دیا اور دوسروں کی طرف متوجہ ہوا۔ ASI نے دوسرے نمبر پر 4 آدمیوں کو میرے سامنے پیش کیا اور تاش کی ایک گڈی اور کچھ روپے میری میز پر رکھتے ہوئے کہا، وہ چاروں سرعام جوا کھیل رہے تھے۔ ان لوگوں میں 2 لڑکے بھی تھے جو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بے چین معلوم ہوتے تھے۔ ان کی عمریں 16-17 برس کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ وہ طالب علم معلوم ہوتے تھے اور حلیے سے دیہاتی لگتے تھے۔ میں مبینہ جواری کی طرف متوجہ ہوا تو ایک لڑکا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، او تھانے دار جی، پہلے ساڈی گل سن لو۔ اوئے چپ کر، ASI نے اسے ڈانٹا، اپنی باری پہ بات کرنا۔ لڑکا سہم کر پیچھے ہو گیا اور ہولے سے بولا، بڑی ضروری گل ہے جی۔ مبینہ جواری میں سے ایک شخص جس کی عمر 29 یا 35 سال کے قریب ہوگی میرے استفسار پر بولا، حضور میں کاروباری آدمی ہوں، میری پرچون کی دکان ہے۔ دکان بند کرنے کے بعد ہم ادھر چارپے پر بیٹھ کر خالی تاش کھیل رہے تھے۔ یہ بھی سب شریف آدمی ہیں۔ یہ پیسے آپ کے آدمیوں نے زبردستی ہماری جیبوں سے نکالے ہیں۔ اللہ گواہ ہے جی، ہم نے کبھی جوا نہیں کھیلا۔ میں نے تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد ان چاروں کو بھی چھوڑ دیا۔ جناب یہ چرسی ہے، ASI نے ایک مجہول قسم کے آدمی کو پیش کیا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ پہلے بھی کسی جرم کے تحت تھانے میں لایا جا چکا تھا۔ یہ چرس پی کر محلے میں ہنگامہ کر رہا تھا۔ جناب جی پہلے ساڑی گل سن لو جی، لڑکے نے کہا، بڑی ضروری گل ہے جی۔ اوئے تو پھر بولا، ASI نے اسے ڈانٹا، ذرا صبر کر۔ لڑکوں کی بے چینی دیکھ کر میں نے چرسی کو پرے ہٹا دیا اور لڑکوں کو میز کے قریب بلا کر ASI سے ان کے بارے میں استفسار کیا۔ جناب ان کو ہم نے آوارہ گردی کے الزام میں پکڑا ہے، گھر سے بھاگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے لڑکوں سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ میرا نام تیفی ہے جی، یہ میرا دوست جیلا ہے، ہم ٹالیاں گاؤں کے رہنے والے ہیں جی۔ اوئے صحیح نام بتاؤ، ASI نے کہا، یہ جیلا پیلا کیا ہوتا ہے؟ میرا نام جلیل ہے جناب، دوسرے لڑکے نے کہا، اور اس کا نام لطیف ہے۔ ہم گھر سے بھاگے ہوئے نہیں ہیں جی، ہم نے ادھر دریا کے پاس ایک لاش دیکھی تھی، ہم اس کی اطلاع دینے آئے تھے۔ دریا کے پاس لاش دیکھی تھی؟ میں نے کہا، تم نے رات یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بتائی تھی جی، لطیف نے کہا، پر کوئی سنتا ہی نہیں، یہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ ASI جلدی سے بولا، یہ جھوٹ بکتے ہیں، جن سپاہیوں نے ان کو پکڑا تھا ان کا کہنا ہے کہ یہ کھوکھے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جناب جی ہم تو خود ہی تھانے آ رہے تھے، تیفی نے کہا، آپ خود چل کر دیکھ لیں، اگر لاش نہ نکلے تو جو مرضی سزا دینا، ہمارے پن میں تو رونا پیٹنا پڑا ہوگا، ہم کسی کو بتائے بغیر ہی ادھر آ گئے تھے۔ یہ جیلا کہہ رہا تھا کہ ایسی خبر پہنچانے والے کو تھانے دار صاحب انعام دیتے ہیں، پر یہاں تو جوتے پڑتے ہیں جی۔ جو لاش تم دونوں نے دیکھی تھی وہ کسی اور کو کیوں نظر نہیں آئی؟ میں نے پوچھا۔ لو جی، کسی اور کو کیسے نظر آئے گی؟ تیفی اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اول تو ادھر کوئی جاتا ہی نہیں، دوسرے وہ ریت میں دبی ہوئی ہے، ہم نے اس کے اوپر اور ریت ڈال دی تھی، آپ خود چل کر دیکھ لو، انعام نہیں دینا تو نہ صحیح۔ میں نے ASI سے کہا، یہ لڑکا جھوٹ معلوم نہیں ہوتا۔
چل کر دیکھ لیتے ہیں، اے ایس آئی نے کہا۔ اگر جناب کا حکم ہو تو سواری کا انتظام کروں؟ میں نے لڑکے سے پوچھا، یہ جگہ کتنی دور ہے؟ پول کی طرف سے جائیں تو 3-4 میل اور آگے کچے سے جائیں تو 2.5-3 میل۔ ہم ادھر مچھلی کا شکار کرنے گئے تھے، ہماری چیزیں بھی ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے 2 ٹانگوں کا انتظام کیا، کچھ سپاہیوں کو ساتھ لیا اور لڑکوں کی رہنمائی میں اسی وقت روانہ ہو گیا۔ لڑکوں نے بتایا تھا کہ پل سے آگے کچا راستہ ہے جس پر تانگا نہیں چل سکتا، اس لیے ہم نے احتیاطاً 2 سائیکل بھی ٹانگوں پر رکھ لی تھی۔ تقریباً 15-20 منٹ کے اندر ہم پل کے قریب پہنچ گئے۔ آگے کا راستہ واقعی بہت خراب تھا، کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، کہیں کھیت تھے، کہیں ریتیلا علاقہ تھا۔ لڑکے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے دریا کے زیریں حصے کی طرف تقریباً 1.25 میل دور پہنچ گئے۔ وہ غالباً اگست کا مہینہ تھا، دریا خوب چڑھا ہوا تھا، کنارے سے تقریباً 10-12 قدم دور ریت کا ایک ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ دونوں لڑکے اس ڈھیر کے قریب پہنچ کر رک گئے اور مجھے بتایا کہ وہ لاش اس ڈھیر کے نیچے ہے۔ سپاہیوں نے میرے اشارے پر ہاتھوں سے ریت ہٹانا شروع کر دی۔ میں نے تیفی سے پوچھا، کیا تم دونوں نے اپنی آنکھوں سے لاش دیکھی تھی؟ پوری تو نہیں دیکھی، تھوڑی سی دیکھی تھی، اس نے جواب دیا۔ ہم نے ریت ہٹائی تو تھوڑا سا جسم نظر آیا تھا، ہم گھبرا گئے اور جلدی جلدی ہو ریت اوپر ڈال دی تھی۔ اس کا جواب سن کر مجھے اپنی عجلت پر افسوس سا ہوا۔ مجھے خیال آیا کہ یہاں ضرور کسی جانور کی لاش ہوگی، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد ایک سپاہی چونک کر بولا، ملک صاحب ادھر کچھ ہے۔ وہ جلدی جلدی ریت ہٹانے لگا۔ لمحہ بھر کے بعد ریت کے نیچے سے ایک برہنہ جسم نمودار ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے اندر سپاہیوں نے لاش کو ڈھیر سے باہر نکال لیا، لیکن وہ ادھوری لاش تھی۔ اس کا سر، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں غائب تھے۔ ہاتھ کلائیوں سے اوپر اور پاؤں ٹہنوں سے کٹے ہوئے تھے۔ جسم سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی صحت مند نوجوان شخص کی لاش تھی۔ لطیف اور جلیل نامی لڑکوں کا گاؤں وہاں سے تقریباً 1.5 فلانگ کے فاصلے پر تھا۔ میں نے لڑکوں سے کہا، تم دونوں فوراً اپنے گاؤں جاؤ اور وہاں کے چودھری یا نمبردار سے کہو کہ وہ چند آدمی کو ساتھ لے کر فوراً یہاں پہنچے۔ اسے کہنا تو کدالیں، ایک چارپائی اور 2 چادریں بھی لیتا ہے۔ لڑکے فوراً گاؤں روانہ ہو گئے۔ اے ایس آئی جس کا نام میر باشا تھا کہنے لگا، ملک صاحب سر کے بغیر اس کی شناخت تو بہت مشکل ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا، انسان کی اصل شناخت تو چہرے سے ہی ہوتی ہے، جسموں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اول تو جسم لباس کے اندر ہوتا ہے، اگر ہم جسم کو دیکھ بھی لیں تو اسے یاد نہیں رکھ سکتے۔ چہرے کے بعد دوسرے نمبر پر ہاتھ آتے ہیں۔ ہم اپنے ملنے جلنے والوں کو ہاتھوں سے بھی اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ قریبی دوست نے یا رشتہ دار بعض اوقات ہاتھوں سے بھی شناخت کر لیتے ہیں، لیکن قاتل کوئی بہت ہی ہوشیار شخص تھا۔ اس نے سر اور ہاتھوں کے علاوہ پیر بھی کاٹ ڈالے تھے، یعنی شناخت کا کوئی ذریعہ باقی نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ مقتول کا لباس بھی غائب کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر گاؤں کا چودھری جس کا نام نور جمال تھا، نصف درجن آدمیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا اور مطلوبہ سامان بھی ساتھ لے آیا تھا۔ میں نے لاش چارپائی پر رکھوا دی اور چودھری نور جمال کے آدمیوں سے کہا، نرم اور مشکوک جگہوں کو کھود کر مقتول کا لباس اور دیگر اعضاء تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پھر میں نے چودھری جمال سے پوچھا، چودھری صاحب آپ کے گاؤں کا کوئی نوجوان غائب تو نہیں ہوا؟ چودھری صاحب آپ کے گاؤں کا کوئی نوجوان غائب تو نہیں ہوا؟ نہیں جناب، چودھری نور جمال نے جواب دیا۔ نہیں جناب، چودھری نور جمال نے جواب دیا، ہمارے گاؤں کا کوئی آدمی گم نہیں ہوا۔ یہ کوئی شہر کا آدمی معلوم ہوتا ہے، کبھی کبھی شہر کے لوگ ادھر سیر و تفریح کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس نے دریا کی دوسری جانب بنی ہوئی ایک کمارے کی طرف اشارہ کیا جو پل کے قریب واقع تھی۔ کبھی کبھی اس ڈاک بنگلے میں لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، وہاں 2 کشتیاں میں، شاید چوکیدار یا پوسٹ مین سے کچھ پتا چل جائے۔ ڈاک بنگلہ وہاں سے تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں خاصی تعداد میں گھنے درخت اگے ہوئے تھے، جن کے نیچے چند کچے مکانات بھی نظر آ رہے تھے۔ کھدائی کرنے والے 1 گھنٹے کے بعد تھک کر بیٹھ گئے، لیکن وہاں سے نہ تو کوئی کپڑا برآمد ہوا تھا اور نہ ہی مقتول کا کوئی عضو۔ اس اسنا میں کافی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، لیکن مقتول کی شناخت میں کوئی بھی ہماری مدد نہ کر سکا۔ تب مجھے خیال آیا کہ ہوشیار قاتل کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ریت میں ان چیزوں کو دفن کرتا۔ اس نے ان سب چیزوں کو دریا میں پھینک دیا ہوگا، چونکہ دریا زوروں پر ہے، اس لیے نہ جانے وہ سب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ آس پاس کے معائنے کے دوران مجھے ایک جگہ پر کچھ راکھ بھی نظر آئی۔ ہو سکتا ہے قاتل نے مقتول کا لباس جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی ہو۔ موقع پر تفتیش مکمل کرنے کے بعد میں نے سر بریدہ لاش ہسپتال بھجوا دی۔ خود اے ایس آئی کے ہمراہ ڈاک بنگلے پہنچ گیا۔ اس کے لیے ہمیں پل کے اوپر سے چکر لگا کر جانا پڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کی چوکی بھی تھی جو پل کی حفاظت کے لیے تھی۔ ڈاک بنگلے کے آس پاس درختوں کے نیچے پہنچ کر خاصا سکون محسوس ہوا۔ چوکیدار نے ہمارے لیے ڈاک بنگلہ کھول دیا اور جلدی سے ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ وہ ڈھیڑ عمر کا ایک بارش شخص تھا، اس کو لاش کے بارے میں خبر مل چکی تھی۔ اس نے اپنا نام پیر بخش بتایا اور کہا، جناب اگر حکم ہو تو کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ شکریہ پیر بخش، میں نے کہا، ہم کھانا واپس جا کر کھائیں گے، میں تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حکم کرے سرکار، اس نے عاجزی سے کہا اور دری پر بیٹھ گیا۔ پیر بخش پچھلے 2-4 روز کے دوران ڈاک بنگلے میں کون کون آ کر ٹھہرا تھا؟ سرکار میں تو کل رات واپس آیا ہوں۔ اس نے کہا، میری بیٹی بیمار تھی، میں اس کے گاؤں گیا ہوا تھا، 10 دن ادھر ہی رہ کر آیا ہوں، اب وہ اللہ کے فضل سے تندرست ہے۔ تمہاری غیر حاضری میں بنگلے کی دیکھ بھال کس کے سپرد تھی؟ ڈاک بنگلہ میں فتح دین کے سپرد کر کے گیا تھا، وہ ادھر پچھلی طرف رہتا ہے۔ میرے کہنے پر وہ جلدی سے فتح دین کو بلا کر لایا۔ وہ ان پڑھ اور ضرورت سے زیادہ سادہ لو شخص تھا۔ اس نے میلی سی دھوتی اور کھدر کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔
اس کا قد 6 فٹ کے قریب اور عمر 30-32 سال معلوم ہوتی تھی. اس کے کندھے اوپر اٹھے ہوئے تھے اور گردن کندھوں کے بیچ میں چھپی ہوئی تھی. میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس سے کوئی مفید بات معلوم نہیں ہو سکے گی. پیر بخش نے مجھے بتایا کہ وہ مچھیرا ہے اور کشتیوں کی دیکھ بھال بھی وہی کرتا ہے. فتح دین پچھلے 2-4 دنوں کے دوران اس بنگلے میں کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ اس نے گردن لمبی کر کے پوچھا. کتنے دن جناب؟ دنوں کو بھول جاؤ. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ پیر بخش کی غیر حاضری میں یہاں کتنے مہمان آئے تھے؟ او جی اللہ آپ کا بھلا کرے، 2 مہمان تو پہلے آئے تھے، ایک بعد میں آیا تھا. جو پہلے مہمان آئے تھے ان میں ایک بی بی تھی اور ایک بابو تھا. بعد میں جو مہمان آیا تھا وہ بھی بابو ہی تھا. ان کا حلیہ وغیرہ کیسا تھا؟ حلیہ بڑا ٹھیک ٹھاک تھا. ان کا کپڑے بڑے صاف ستھرے تھے، رنگ روپ بھی اچھا تھا. اچھے کھاتے پیتے لوگ معلوم ہوتے تھے. بی بی نے برقع پہن رکھا تھا. یہ حلیہ تو نہ ہوا؟ میں نے کہا ذرا سوچ کر بتاؤ کہ مردوں کی عمر کتنی تھی، قد کاٹ کیسا تھا، کپڑے انہوں نے کیسے پہن رکھے تھے، ان کے پاس سامان کیا تھا؟ میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر بتاؤں گا، اس نے جواب دیا. وہ ایسی باتوں پر بڑی نظر رکھتی ہے. تم اپنی گھر والی کو یہیں بلا لو. میں نے کہا ہم خود ہی سے پوچھ لیں گے. اس نے سوالیہ نظروں سے پیر بخش کی طرف دیکھا، پھر پوچھا چاچا بلا لوں نذیرہ کو؟ لے مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تھانے دار صاحب کا حکم نہیں سنا تو نے؟ وہ جلدی سے اٹھا اپنی بیوی کو بلا لایا. وہ تیکھے نقوش والی دبلی پتلی عورت تھی. اس نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن رکھے تھے اور 2-3 مہینے کی بچی گود میں اٹھا رکھی تھی. کی گل ہے جی؟ اس نے آتے ہی پوچھا. مینوں کیوں بلایا تسی؟ نذیرہ بی بی ذرا آرام سے ادھر بیٹھ جاؤ. پیر بخش نے کہا یہ اپنے تھانے دار صاحب تجھ سے 2-4 باتیں پوچھنا چاہتے ہیں. ادھر ایک بندہ قتل ہو گیا ہے. تو پھر میں کی کراں؟ اس نے تیوری چڑھائی. میں بندہ قتل کیتا ہے؟ اوئے ایڈی اوکھی نہ ہو. فتح دین نے کہا ذرا چپ کر کے بیٹھ جا. میں کھڑوتی ٹھیک ہاں. نذیرہ نے ہاتھ لہرایا. گل کرو جی تھانے دار جی. فتح دین جتنا سیدھا تھا بیوی اس کی اتنی ہی تیز تھی. بقول شہید سے پر اوپر پانی نہیں پڑنے دیتی تھی. بہرحال اس سے اور فتح دین سے جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پیر بخش کے جانے کے بعد دوسرے دن ایک لڑکی اور ایک مرد ڈاک بنگلے پر آئے. لڑکی نے سیاہ برقع پہن رکھا تھا، نقاب گرایا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کا چرمی بیگ تھا. مرد پتلون اور قمیض میں ملبوس تھا. قمیض سفید اور پتلون گہرے رنگ کی تھی. اس کے ہاتھ میں اٹیچی کیس تھا. لڑکی کا نام رکشی اور مرد کا نام علی حسن معلوم ہوا. علی حسن نے فتح دین سے کہا کہ وہ سیر کرنے وہاں آئے ہیں اور 2-4 روز ڈاک بنگلے میں رہیں گے. اس نے فتح دین کو کچھ پیسے بھی دیے. فتح دین یہ سمجھ کر کہ وہ کوئی سرکاری افسر ہے ڈاک بنگلہ کھول دیا. نذیرہ بی بی نے بتایا کہ اس نے 2-3 بار لڑکی سے ملنے کی کوشش کی مگر علی حسن نامی مرد نے اسے باہر سے ٹرکا دیا. کبھی کہا کہ بیگم آرام کر رہی ہیں، کبھی کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یہ صورتحال دیکھ کر نذیرہ کو شک ہوا. اس نے فتح دین سے کہا تم نے یہ کن لوگوں کو بنگلے میں گھسا رکھا ہے؟ مجھے تو کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے. شاید یہ لڑکی کو گھر سے بھگا کر لایا ہے. ان کو نکال باہر کرو. یہ بڑے لوگ ہیں فتح دین نے کہا. ہر ایرے گہرے کو منہ نہیں لگاتے. تو ہاں ان کے خلاف ہو رہی ہے. 4 دن کے لیے آئے ہیں، خود ہی چلی جائیں گے. تو نہیں سمجھتا ان باتوں کو. رہنے دے، میں سب سمجھتا ہوں. اور میں یہ پوچھتا ہوں ہمارا جاتا کیا ہے؟ بلکہ 4 پیسے ہی مل جاتے ہیں. نذیرہ بی بی نے مجھے بتایا کہ 6 یا 7ویں روز رکشی نامی لڑکی خود ہی ان کے گھر آ گئی. اس وقت وہ لوگ لالٹین کی روشنی میں رات کا کھانا کھا رہے تھے. لڑکی نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا اور سیدھی اندر گھستی چلی آئی. اس وقت وہ برقعے کے بغیر تھی اور اس نے اپنا پرس بغل میں دبا رکھا تھا. نذیرہ نے بتایا کہ وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی. اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا میں آپ سے ملنے آئی ہوں. کل ہم واپس چلے جائیں گے. میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے مل لینا چاہیے. آپ 2-3 دفعہ ملنے آئی تھی لیکن اس وقت میں آرام کر رہی تھی. مجھے افسوس ہے کہ آپ کو واپس جانا پڑا. افسوس کس بات کا جی؟ نذیرہ نے کہا میں تو ایسے ہی آپ کو دیکھنے گئی تھی. کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ پر ہم غریبوں کا کھانا آپ کو کہاں پسند آئے گا. نہیں یہ بات نہیں ہے. رکشی نے کہا اتنے دن سے ہم آپ ہی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. اس نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال لے اور نذیرہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں. رہنے دیں جی، اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے. نذیرہ نے رسمی تکلف کیا. پھر رکشی کے اسرار پر پیسے رکھ لیے. فتح دین نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک دفعہ بھی آنکھ اٹھا کر لڑکی کی طرف نہیں دیکھا. تھوڑی دیر بعد رکشی اسے باہر صحن لے گئی. اور دھیمی آواز میں کہا بھائی صاحب آپ ادھر ڈاک بنگلے میں جا کر بیٹھے. میرے میاں کے پاس کوئی مہمان آیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو. بہت اچھا جی، میں ابھی جاتا ہوں. فتح دین نے کہا میں ان سے کہہ دوں گا کہ آپ ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں. نہیں میرا بالکل ذکر نہ کرنا. رکشی نے کہا اگر وہ مہمان میرے بارے میں پوچھے بھی تو کہہ دینا کہ یہاں کوئی لڑکی نہیں. اول تو آپ کوئی بات ہی نہ کرنا. اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ آپ نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا. اچھا جی، جیسے آپ نے حکم دیا ویسے ہی کروں گا. اور ہاں ایک بات اور ہے. رکشی نے کہا جو مہمان آیا ہے اس کا میرے میاں کے ساتھ لین دین کا کوئی جھگڑا ہے. اگر دونوں میں کوئی ہاتھا پائی ہونے لگے تو آپ بیچ بچاؤ کرا دینا. آپ بالکل فکر نہ کریں جی، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور ہاں جب وہ مہمان چلا جائے تو مجھے بتا دینا. فتح دین نے بتایا کہ وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر ڈاک بنگلے میں چلا گیا. وہاں باہر 2 کرسیاں رکھی تھی جن پر علی حسن اور اس کا مہمان بیٹھا تھا. فتح دین نے انہیں سلام کیا اور سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گیا. باہر چونکہ تاریکی تھی اس لیے فتح دین مہمان کی شکل یا حلیہ نہ دیکھ سکا. ویسے اگر وہ دیکھ بھی لیتا تو بیان نہ کر سکتا. میرے بے شمار سوالات کے جواب میں وہ صرف اتنا بتا سکا کہ علی حسن اور اس کے مہمان کا قد کاٹ ایک ہی جیسا تھا. دونوں پہلے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے
لیکن فتح دین کو دیکھ کر انہوں نے اپنی آواز دھیمی کر لی۔ فتح دین نے بتایا کہ بعض الفاظ ان کی گفتگو میں بار بار آ رہے تھے، اس وجہ سے الفاظ یاد رکھے، ان میں شادی، نکاح، خاندان کی عزت، بےغیرتی وغیرہ شامل تھے۔ پھر دونوں میں سے کسی نے کہا وہ ہے کہاں، ایک دفعہ میری سے بات کرا دو تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ دوسرے نے کہا ادھر گاؤں میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کھڑے ہو گئے، اگرچہ وہاں اندھیرا تھا مگر فتح دین نے دیکھا کہ دونوں کے قد اور جسم تقریباً ایک جیسے تھے۔ علی حسن نے فتح دین کو آواز دے کر کہا فتح دین تم ادھر ہی بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں، یہ کرسی اندر رکھ دو اور کہیں جانا نہیں، ڈاک بنگلہ کھلا پڑا ہے۔ سعد آلو فتح دین نے جواب دیا صاحب آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی واپسی تک کہیں نہیں جاؤں گا۔ دونوں آدمی درختوں کی تاریکی میں گم ہو گئے، ان کا رخ دریا کی طرف تھا۔ اس کے بعد نذیرہ نے مجھے بتایا کہ فتح دین کے جانے کے بعد علی حسن کے دروازے پر آیا، کچھ دیر تک رکشی کے ساتھ خسر بسر کرتا رہا، وہ اکیلا تھا، دروازے اندر آ گیا تھا۔ جاتے وقت وہ سین میں رکھے ہوئے چپو اٹھا کر لے گیا تھا، لیکن یہ بات انہیں صبح معلوم ہوئی تھی۔ صبح جب فتح دین باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کشتی کے چپو باہر دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، حالانکہ اس نے چپو کبھی باہر نہیں رکھے تھے۔ میرے اسفسار اس نے بتایا کہ اس نے کشتی چلنے کی آواز نہیں سنی تھی، یوں بھی چپو والی کشتی کی زیادہ آواز نہیں ہوتی۔ فتح دین نے مجھے بتایا کہ اس نے علی حسن کے حکم کے مطابق کرسی اندر رکھ دی اور سیڑھی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد رکشی وہاں آئی اور اس سے کہا کہ واپس چلا جائے۔ اگلی صبح ڈاک بنگلہ خالی پڑا تھا، دونوں میاں بیوی نے بتائے بغیر وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے فتح دین سے پوچھا صبح تم کتنے بجے ڈاک بنگلے میں آئے تھے؟ تھانے دار جی ہم غریبوں کے پاس گھڑی کہاں، فتح دین نے جواب دیا، میں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتا ہوں۔ ڈاک بنگلے کا دروازہ کھلا پڑا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ نذیرہ جو خاصی الجھن محسوس کری تھی بولی تھانے دار جی تھوڑیاں گلاں کدی مکن گیاں گی نہیں؟ ہائے وے ربا میری کاکی تنگ پی گئی ہے، تسی تے رنا تو ہی اگا لنگ گئے ہو۔ میں نے اسے فارغ کر دیا اور ASI سے کہا کہ یہ سربریدہ لاش ان دونوں میں سے کسی ایک کی معلوم ہوتی ہے جو اس ڈاک بنگلے میں ٹھہرے تھے۔ پھر میں نے پیر بخش سے کہا پیر بخش ہم اس بنگلے کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بڑی خوشی سے تلاشی لیں سرکار، مجھے کوئی اعتراض ہونے لگا۔ میں نے ASI کو ساتھ لیا اور ایک ایک کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ پرانی وضع کی اونچی چھتوں والی عمارت میں ٹھوس لکڑی کا فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ ہم نے باری باری تمام کمرے دیکھ ڈالے مگر کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئی۔ جاتے جاتے مجھے خیال آیا کہ چمنی بھی دیکھ لینی چاہیے۔ میں نے پیر بخش سے ایک لمبی لکڑی منگوائی اور اسے چمنی کے اندر داخل کر کے ادھر ادھر ہلایا۔ اچانک لکڑی کسی ٹھوس شے سے ٹکرائی، دوسرے ہی لمحے وہ شاید دب سے نیچے گری۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ چمنی کی کالک ایک دم چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ جب کالک بیٹھ گئی تو ASI نے احتیاط کے ساتھ کپڑوں کے اس بنڈل کو اٹھا لیا جو چمنی کے اندر سے برآمد ہوا تھا۔ وہ اس بنڈل کو باہر لے گیا، اس کی کالک جھاڑی اور پھر بنڈل کو کھول دیا۔ کپڑوں کے اندر سے ایک خون آلود چھری نکل کر زمین پر گر پڑی۔ وہ 8-10 انچ لمبی قصابوں والی چھری تھی، اس پر خون جمع ہوا تھا، کپڑے بھی خون آلود تھے۔ سفید قمیض کے سامنے والے حصے پر 3-4 سوراخ بنے ہوئے تھے جن کے بارے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ چھری کے نشان تھے۔ غالباً قاتل اجلت میں وہ کپڑے وہاں چھوڑ گیا تھا یا وہ ان کپڑوں کو جلانا چاہتا ہوگا مگر اسے موقع نہیں ملا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ سردیوں میں جب آتش دان میں آگ جلائی جائے گی تو کپڑے خود بہت جل جائیں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ قاتل دونوں میں سے کون تھا، علی حسن یا اس کا مہمان؟ میں نے فتح دین سے کہا وہ ان کپڑوں کو غور سے دیکھے اور سوچ کر بتایا کہ یہ کس کے ہیں، علی حسن کے یا ان کے مہمان کے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اسے زیادہ غور نہیں کرنا پڑا۔ جناب علی یہ علی حسن کے کپڑے ہیں، اس نے جواب دیا، آخری رات اس کے بدن پر یہی کپڑے تھے۔ اس بات کی تصدیق کپڑوں کی تلاشی لینے سے بھی ہو گئی۔ بھورے رنگ کی پتلون کی جیب سے ایک ڈاک کا لفافہ برآمد ہوا جس کے اوپر علی حسن کا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا، گویا وہ سربریدہ لاش علی حسن کی تھی۔ اس کاروائی میں دوپہر ہو گئی، ہم جانے لگے تو کیا دیکھا کہ چودھری نور جمال 2 آدمیوں کے سروں پر کھانا اٹھوائے چلا آ رہا تھا۔ ہمیں بھوک بھی بہت لگی تھی اس لیے کسی تکلف کے بغیر کھانا کھا لیا۔ بہت لذیذ اور مرغن کھانا تھا۔ کھانے کے بعد ہمارا سا چڑھنے لگا، جی چاہا کہ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں چارپائی ڈال کر سو جائیں، لیکن کام بہت کرنے تھے اس لیے فوراً واپس روانہ ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر میں نے چند ضروری کام نپٹائے، SP علاقہ کو واردات کی اطلاع بھجوائی اور 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس پتے پر پہنچ گیا جو علی حسن کی جیب سے برآمد ہوا تھا۔ وہ پتہ ایک سرکاری کوارٹر کا تھا، وہاں ایک لائن میں 5-6 کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ میں نے علی حسن کے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا، میری وردی دیکھ کر قدرے فکر مند نظر آنے لگی۔ میں نے پوچھا اماں جی علی حسن ادھر ہی رہتا ہے؟ رہتا تو ادھر ہی ہے، عورت نے جواب دیا، پر اس وقت وہ گھر میں نہیں ہے۔ جی مجھے معلوم ہے وہ گھر میں نہیں ہے، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وہ آپ کا؟ جی ہاں وہ میرا بیٹا ہے، عورت نے کہا اور مجھے بیٹھک میں لے جا کر بٹھایا۔ تم کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ایک 13-14 سالہ لڑکا کمرے میں آ گیا۔ اندرونی دروازے میں نے 2 لڑکیوں کی جھلک بھی دیکھی، وہ دونوں نوجوان معلوم ہوتی تھیں۔ اماں جی آپ کے بیٹے کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ہائے میں مر گئی، عورت نے بے اختیار کہا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ دروازے میں کھڑی لڑکیاں بھی اندر آ گئیں اور علی حسن کے بارے میں بے یک وقت سوالات کرنے لگی۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ علی حسن کی بہنیں تھیں اور لڑکا بھائی تھا۔ میں نے عورت کے سوال کا جواب دینے کی بجائے کہا آپ کے بیٹے کے ساتھ رکشی نام کی ایک لڑکی تھی، کیا آپ اس لڑکی کو جانتی ہیں؟ دونوں لڑکیوں نے ماں کی طرف دیکھا، پھر ایک لڑکی جو
دونوں میں بڑی معلوم ہوتی تھی. بولی اس کا نام رخشندہ ہے. وہ سامنے والے لائن کے تیسرے کوارٹر میں رہتی ہے.